السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج رمضان المبارک کے اس موقع پر میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آنکھوں اور دل کے گناہ جو روزے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ساری تعریفیں، بزرگی و بڑائی، عبادتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور الف ٹی وی کے سامعین اور خواتین، آج جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں اس کی تمہید کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ روزہ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی فرض قرار دیا۔ بہت ساری آیتوں میں روزے کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے اس سے پہلے کی قوموں پر فرض قرار دیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزہ اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے۔ آج الحمدللہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیا ان چیزوں کا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعلکم تتقون سے کیا؟ یعنی یہ عبادتیں جو ہم کرتے ہیں ان ساری عبادتوں کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ نماز کے تعلق سے نماز بے حیائی برائی سے بچاتی ہے جو دراصل تقوی ہے۔ اسی طرح روزہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور حج کے بارے میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ یہ ساری عبادتوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے اثرات ہمارے اندر پائے جائیں۔ یہ اثرات کیوں نہیں پائے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادتوں کو کمزور کرنے والی جو چیزیں ہیں جیسے آنکھوں کا گناہ ہے، دل کا گناہ ہے، جو ہماری عبادتوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ روزے کو بھی کمزور کرتے ہیں، نماز کو بھی کمزور کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی کمزور کرتے ہیں، اور دیگر ساری عبادتوں کو کمزور کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے صرف روزے کی حالت میں جو گناہ ہوتے ہیں اور جس گناہ کی وجہ سے ہمارے روزے کمزور ہو جاتے ہیں، یا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، جھوٹ کی تائید کرنا، جھوٹ کو پروان چڑھانا، جھوٹ کو بڑھانا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو صرف بھوک اور پیاس نصیب ہوگی، یعنی ان کے روزوں کا اثر ان پر نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور اسی طرح ان کے روزوں کا جو عدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا اجر دوں گا۔ تو ایسے شخص، ایسے لوگ
جو روزے کی جو ہے قدر نہیں کرتے ہیں، روزے کو جو چیزیں کمزور کر دیتی ہیں، روزے کو جو چیزیں بگاڑ دیتی ہیں اس سے نہیں بچتے ہیں، تو ان کے روزے کا کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے، ان کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے آنکھوں اور دل کے ان گناہوں پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو روزے کی اسپرٹ کو، روزے کی روح کو کمزور کر دیتے ہیں۔ روزے کی اصل روح جو ظاہری روح ہے وہ یہ ہے کہ انسان فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کی ہم بستری سے بچے۔ یہ دراصل روزے کی اصطلاحی تعریف ہے، لیکن روزہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ روزے کا مفہوم، روزے کی روح اس کے علاوہ ہے، جیسے زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت یہ بھی روزہ ہے۔ اور دراصل روزے کا جو لغوی معنی ہے الصوم، صوم کے معنی ہوتے خاموش رہنا، تو زبان کی حفاظت یہ بھی ایک روزہ ہے، آنکھ کی حفاظت یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے، دل کی حفاظت یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے۔ جب یہ تینوں چیزوں کی آپ حفاظت کریں گے تو آپ کے روزے میں نکھار آئے گا، آپ کے روزے میں حسن آئے گا، آپ کے روزے میں روح ہوگی، آپ کے روزے میں اسپرٹ ہوگی، اور آپ کے اندر ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے تقوی پیدا ہوگا۔ اور تقوی کو اگر میں آپ کو سمجھاؤں آج کے زمانے میں نئے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، تقوی کی وضاحت میں ایسے کہتا ہوں جیسے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہوتا ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، تو اس میں وائرس آ جاتے ہیں، اور اکثر لوگ اینٹی وائرس خریدتے ہیں جو ہر سال رینیو کرنا پڑتا ہے، ہر سال یا 2 سال یا 3 سال کا پیکج ہوتا ہے، اکثر جو ہے اینٹی وائرس 1 سال میں رینیو کرنا پڑتا ہے۔ تو کمپیوٹر میں جو بگس آ جاتے ہیں، سلو کر دیتے ہیں یا جو ہے فائل کو کرپٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے اینٹی وائرس جو ہے انسٹال کیا جاتا ہے۔ یا اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے ویکسینیشن، جیسے کووڈ کے لیے ویکسینیشن تیار کی گئی تھی تاکہ بیماری داخل نہ ہو، تو ایسی تقوی دراصل یہ ایک قسم کا اینٹی وائرس ہے، ایک قسم کا ویکسینیشن ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اللہ کی اطاعت پر ابھارتی ہے۔ اور اسی مقصد کے تحت رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ جب انسان ظاہری طور پر کھانے پینے سے رک جاتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں رکتا ہے تو اس کا روزہ ناقص ہو جاتا ہے، روزہ اس کا ادا ہو جاتا ہے، اسے روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے روزے کا جو حسن تھا، جو نکھار آنا تھا، وہ نکھار نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا روزہ جو ہے ناقص ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روزے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان جس طرح فزیکلی اس کا جسم گناہوں سے، کھانے پینے سے باز رہتا ہے، اس طرح اس کا دل بھی گناہوں سے محفوظ رہے۔ آج کے موضوع میں 2 چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، ایک تو ہے آنکھوں کا گناہ، دوسرا دل کا گناہ۔ آنکھوں کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہیں اللہ نے آنکھ نہیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین اسٹرکچر میں، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ تو آنکھ یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہی آنکھ اگر اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے میں استعمال ہوتی ہے اور اس سے ہم اللہ کی توحید کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ آنکھ ہماری ثواب کے کاموں میں استعمال ہو رہی ہے۔ لیکن یہ آنکھ اگر ہم حرام چیزوں کو دیکھنے میں استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ روزے کی حالت میں ہو یا غیر روزے کی حالت میں ہو، تو یہ جو ہے آنکھ ہمارے روزے کے ثواب میں کمی کر دیتی ہے، ہمارے روزے کے نکھار میں کمی کر دیتی ہے، ہمارے روزے کی جو اسپرٹ ہے، روزے کا جو اثر ہے کہ روزے کے بعد انسان گناہوں سے محفوظ رہے، اس سے وہ محفوظ نہیں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ کے تعلق سے جو لمیٹیشن بیان کی، سورۃ النور کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ لوگوں سے کہا، مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں، نگاہوں کو نیچی رکھیں۔
اسی طرح دوسری آیت میں اسی سورۃ النور میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنات سے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يَزْمَنُ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَزْمَنُ لَهُ الْجَنَّةِ، انسان اپنی زبان سے اور اپنے شرمگاہ کی جو ہے ضمانت دے کہ میں ان دونوں چیزوں کو ناجائز چیزوں میں استعمال نہیں کروں گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو اس میں جو ہے حدیث میں اور دو چیزوں کا اضافہ کیا گیا، آنکھ کے ساتھ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بشارت دینا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو آنکھوں کی حفاظت کرنا روزے کی حالت میں بھی اور غیر روزے کی حالت میں بھی، لیکن جب انسان کوئی عبادت کرتا ہے تو ایسے وقت میں اس چیز کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لہذا حرام چیزوں کو دیکھنا، مثال کے طور پر جیسے موبائل کا معاملہ ہے، موبائل میں بہت ساری حرام چیزیں ہمیں نظر آتی ہے، انٹرنیٹ میں، سوشل میڈیا میں آنکھوں کے گناہ کے بہت سارے جو ہے راستے آسان کیے جا چکے ہیں۔ آپ اگر کوئی اسلامک جو ہے ویڈیو بھی دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں تو پاپ اپ میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے بیان کی جاتی ہیں جس کا دیکھنا، جس کا سننا جو ہے حرام ہے، اور اس طرح آپ ایک اچھے کام کرنے کی صورت میں بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نگاہ کا گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں سوچتے ہیں نگاہ کا گناہ چھوٹا گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، اللہ اسے معاف کر دے گا، ایسی بات نہیں۔ نگاہ سے جو ہے گناہ کبیرہ کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ انسان نگاہ سے پہلی نگاہ کسی غیر محرم عورت پر ڈالتا ہے، پھر اس کا دل جو ہے اس پر جو ہے اپلائی کرتا ہے، اور پھر یہ نگاہ جو ہے زنا کے راستے کو آسان کر دیتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ زنا ایک جو ہے سخت ناراضگی کا باعث ہے اور ایک برا راستہ ہے۔ تو نگاہ ہی یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ لہذا رمضان کی حالت میں بھی، روزے کی حالت میں بھی اور غیر روزے کی حالت میں بھی ان گناہوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ آنکھوں کی جو ہے آنکھوں کے گناہوں میں سے پہلا گناہ جو نظر بازی ہے، دوسرا گناہ کسی کو حسد بھری نگاہ سے دیکھنا، حسد بھری نگاہ سے دیکھنا۔ کسی کو کوئی شخص نعمت میں دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے اس کے دل میں ایک حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھے کیوں نہیں مل رہی ہے، اس نعمت کا صحیح حقدار تو میں ہوں، میں بڑا اللہ والا ہوں، بڑا نمازی ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، تو حقیقت میں یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے۔ تو یہ جو احساس جو شروع ہوتا ہے دیکھ کر شروع ہوتا ہے، تو حسد دیکھ کر شروع ہو رہا ہے، تو روزے کی حالت میں بھی جو ہے حسد سے بچنا چاہیے۔ اور حسد کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسد تأکل الحسنات ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد انسان کی نیکیوں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے، جیسے جو ہے انسان کما تأکل النار الحطب، جیسے لکڑی جو ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو آنکھوں کے گناہ میں دوسرا گناہ ہوا کسی کو حسد بھری نگاہ سے دیکھنا۔ حسد کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی دے دے اور اس کو جو دیا ہے وہ تیری جو ہے نعمت ہے، اللہ مجھے بھی دے، تو یہ حسد نہیں ہے۔ اور حسد جو ہے دو چیزوں میں جائز ہے، جسے ہم رش کہتے ہیں، جو دراصل حسد نہیں ہے، وہ ہے علم کے تعلق سے، اور کسی شخص کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ اللہ اسے بھی مال دے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے۔ تو ان دو صورتوں میں رش کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے چیزوں میں رش کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حسد کیوں جو ہے ناجائز ہے؟
حسد اس لیے ناجائز ہے کہ گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو جو نوازا ہے تو آپ اللہ پر حسد کے ذریعے اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا مستحق تو میں تھا، یہ چیز تو مجھے ملنی تھی، اے اللہ تو نے اسے کیوں دے دیا ہے؟ تو گویا کہ اللہ کی قدرت پر، اللہ کی تدبیر پر آپ اعتراض کرتے ہیں۔ آنکھ کے ذریعے جو تیسرا گناہ ہوتا ہے وہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا۔ تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا، کسی جو ہے غریب کو آپ دیکھ رہے ہیں، راستے میں چل رہا ہے، کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہے، آپ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں ایک نئی روحانی بیماری ہمارے مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بیماری یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں جب دیکھتے ہیں وہ لوگ جو صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو جو مستقل 12 مہینے کے نمازی ہوتے ہیں انہیں اپنے تکبر کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ہماری جگہ پر قبضہ کر لیا ہے اور انہیں حقیر سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ کبھی کبھی ہم انہیں رمضانی مسلمان کا طعنہ دینے لگتے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان کے بعد اس کی اصلاح ہو جائے اور اس رمضان میں اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اور اس تقویٰ پیدا ہونے کے بعد وہ ہمیشہ کا نمازی ہو جائے۔ لہذا کسی بھی شخص کو حقارت سے دیکھنا، خواہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے کیوں نہیں آتا ہو، اور اسے اگر آپ کہتے ہیں کہ تو صرف جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، تو گویا بھی ایک حقارت ہے، اور حقارت کسی بھی جو ہے انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ گناہ، آنکھ کا جو گناہ ہوتا ہے اس میں تسلسل کرنا، یعنی کنٹینیوشن گناہ کے مناظر کو دیکھنا، ریلز دیکھنا اور بار بار اسے دیکھنا، شیئر کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے روزے کو برباد کر دیتی ہیں، روزے کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس کا فرض روزہ تو ٹل جاتا ہے، یعنی فرض روزہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن روزے کا جو حقیقی لطف ہے، روزے کی جو حقیقی روح ہے، جو حقیقی ثواب ہے، اس ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھوں کے گناہ کے تعلق سے کچھ تفصیلات تھی۔ دوسری چیز جس سے ہمارے روزے خراب ہو جاتے ہیں وہ ہے دل کے گناہ، جو آج کے موضوع کا دوسرا جز تھا۔ دل، جیسا کہ کل بھی میں نے بتایا تھا، دل یہ انسانی شخصیت کا مرکز ہے، انسانی شخصیت کا مرکز ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے تعلق سے فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا کا پورا جسم صحیح ہو گیا۔ فزیکلی طور پر بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہے کہ اگر جسم میں انسان کا دل صحیح سلامت ہے تو پوری اس کی باڈی صحیح رن کرے گی، صحیح چلے گی۔ تو دل کے گناہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس طرح آپ کے روزے برباد ہو جاتے ہیں، روزوں میں حسن اور نخار پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دل کی بیماری میں جو سب سے پہلی بیماری ہے وہ ریاکاری۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی لیے بڑا مشہور جو ہے محاورہ ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور عادت اور عبادت میں فرق صرف نیت کا ہے۔ اگر آپ جلد سو جاتے ہیں اس نیت سے کہ میں صبح فجر کی نماز میں جلد اٹھوں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا، تو وہ عادت آپ کی عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی جاب کرتے ہیں، کوئی بھی جاب جو حلال جو ہے جاب ہے، حلال کام ہے، وہ آپ کرتے ہیں اس نیت سے کہ مجھے پیسہ حاصل ہوگا، میں اسے اپنا گھر اور خاندان چلاؤں گا، تو وہ ایک عادت ہے۔ جو صبح 9 to 5 کی ڈیوٹی ہے وہ ایک عادت ہو گئی، لیکن اسی عادت کو آپ کنورٹ کر دیں عبادت میں کیسے؟ آپ اس نیت سے کمانے جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر میری بیوی کے نان نفقے کو واجب قرار دیا ہے، میرے بچوں کی تربیت کو واجب قرار دیا ہے،
اس لیے میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، اس لیے میں محنت اور مزدوری کرتا ہوں اور حلال رزق لا کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں، بیوی کے لیے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، تو یہ ایک عبادت ہو جاتی ہے، ایک عبادت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر فرمایا کہ ایک شخص جب اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اسے بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی سے حسن سلوک کرنا، بیوی سے ہنسی مذاق کرنا، بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ ثواب کا کام ہے۔ اور دیگر بہت ساری مثالیں جو ہے عادت کو عبادت میں تبدیل کرنے کی ہے۔ تو دل کے گناہ میں سب سے پہلا گناہ ریاکاری ہے، یعنی دکھاوا ہے، اور یہ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ کوئی شخص اس نیت سے روزہ رکھے کہ لوگ اسے سمجھیں کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ روزے سے ہے، تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے۔ اس کا روزہ تو ادا ہو جائے گا، اسے روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس کے روزے کا ثواب اسے نہیں ملے گا، اس کا روزہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ جیسے نماز کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم یراؤون، ان نمازیوں کے لیے جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں خرابی ہے یا جہنم کی ایک وادی ہے۔ دل کے گناہ میں دوسرا گناہ کینہ اور بغض ہے۔ کینہ اور بغض، کسی کے خلاف دل میں نفرت رکھنا، بدلہ لینے کی نیت کرنا یا دل میں دشمنی پال لینا، یہ بھی دل کا گناہ ہے، یہ بھی دل کا گناہ ہے۔ رمضان یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ میں ہے، اس مہینے میں بھی اگر ہمارا دل صاف نہ ہو تو ہمارا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور یہ کینہ، کپٹ، بغض اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیطلع الی اہل الارض الی جمیع الخلائق لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمانی دنیا سے بندوں کی طرف جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، یطلع فیغفر لجمیع الخلائق الا لمشرک و مشاہن، اللہ سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے لوگوں کو، صرف دو قسم کے لوگ جو اس مغفرت کے مستحق نہیں ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مشرک ہے اور دوسرا مشاہن ہے جو کینہ اور کپٹ رکھتا ہے۔ یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا، مشرک کا یعنی جو اللہ کے حقوق میں حق تلفی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، اور دوسرا حقوق العباد کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں یا ایک دوسرے سے کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی روزے کو جو ہے خراب کر دیتا ہے، روزے کو کمزور کر دیتا ہے، روزے کے اجر کو جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز، تیسری چیز تکبر۔ تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، میں پناہ جسے کہتے ہیں، میں پناہ جسے کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو یہ تصور دینا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی جو اس سوسائٹی کا صدر ہونا چاہیے، مجھے ہی مسجد کا متولی ہونا چاہیے، مجھے امام ہونا چاہیے، میں ہی سب سے اچھا جو بولتا ہوں، میری اسپیچ سب سے اچھی ہے، میں سب سے اچھا قاری ہوں۔ یہ ہے تکبر۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص تکبر کرتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، فخر کرتا ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ تکبر یہ دل کی ایک خطرناک بیماری ہے، اور یہ بیماری سب سے پہلے ابلیس میں پیدا ہوئی تھی، اور ابلیس کو جنت سے جو نکالا گیا اس کی اہم وجہ، اس کا اہم سبب جو ہے تکبر تھا۔ اس تکبر کی وجہ سے اسے نکالا گیا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو میں ایسے شخص کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس تکبر کی وجہ سے جو ہے اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ روزہ دراصل یہ آپ کی تربیت کرتا ہے عاجزی کی طرف، انکساری کی طرف۔ انسان جب بھوک اور پیاس محسوس کرتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اسے کمزوری کا احساس ہوتا ہے،
اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے بھی کم کھانے والے، مجھ سے بھی زیادہ بھوکے اور پیاسے، جو سال بھر پیٹ بھر کھانا جنہیں نصیب نہیں ہوتا ہے، جو سال بھر ٹھنڈا پانی نہیں پی پاتے ہیں، جو سال بھر جوس اور مشروبات نہیں پی پاتے ہیں، تو یہ روزہ انسان کے اندر انکساری اور عاجزی پیدا کرنا چاہ رہا ہے. اور روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو وہ تکبر کی وجہ سے روزے کے اثرات کو زائل کرنے کا مستحق قرار دیا جاتا ہے. چوتھی چیز بدگمانی، جو دل سے ہوتی ہے، بلا وجہ کسی کے تعلق سے بدگمانی ظاہر کرنا یہ دل کا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان بعض الظن اسم، یقیناً بہت سارے گناہ، بہت سارے گمان گناہ کا باعث ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں. کسی بھی شخص کے تعلق سے بدگمانی کرنا اپنے بھائی کے تعلق سے یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنابزوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا. گمان کی وجہ سے انسان جاسوسی کرتا ہے، گمان کی وجہ سے انسان کے اندر اختلاف پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے ٹو میں نہ لگو، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو، ایک دوسرے کے خرید و فروخت پر خرید و فروخت نہ کرو، جس سے حسد پیدا ہوتا ہے، جلن پیدا ہوتی ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، بلکہ تم آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو. دل کے گناہ میں سے ایک اہم گناہ ہے دنیا کی حد سے زیادہ محبت. دنیا کی حد سے زیادہ محبت. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث آپ کہتے ہیں یوشک ان تداعی علیکم الامم، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، چاروں طرف سے ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت قلت میں ہوں گے، ہم مائنورٹی میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم میجورٹی میں ہوں گے. وَلَكِنَّكُمْ غُسَاءٌ كَغُسَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی احترام نہیں ہوگا، تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا کیوں ایسا ہوگا؟ کہا تمہارے اندر وہن پیدا ہوگا، وہن، واو ہا نون، وہن پیدا ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت، جو آج کل ہر انسان میں پائی جا رہی ہے، خصوصاً مسلمانوں میں دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت سخت پائی جاتی ہے. تو روزے کی حالت میں بھی دنیا کی محبت زیادہ ہو، آخرت کی محبت کم ہو، آخرت یاد نہ رہے، یہ ایک قسم کی روحانی بیماری ہے. روزہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، روزہ انسان کو آخرت کے قریب کرتا ہے. اگر روزے کی حالت میں بھی وہ دنیا کی محبت میں لگا رہے تو اس طرح اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، روزہ بھی برباد ہو جاتا ہے. آنکھ اور دل، یہ دونوں چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آنکھ اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے. آنکھ اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے. آنکھ یہ دل کا دروازہ ہے. انسان آنکھ سے گناہ دیکھتا ہے، دل اس گناہ کے کرنے پر ابھارتا ہے. اس لیے دو گناہ روزے کی، ان دونوں چیزوں کے گناہ سے بچنا روزے کی حالت میں نہایت ضروری ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ دل پر اثر ڈالتی ہے. اگر نگاہ پاک ہو تو دل پاک ہوگا، اگر نگاہ گناہ آلود ہو، گناہوں سے ملوث ہو، تو انسان کا دل بھی گناہ پر آمادہ ہوتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نگاہ بچاؤ گے تو دل بچ جائے گا، نگاہ اگر نہیں بچا سکتے ہیں تو آپ کا دل گناہوں کی طرف مائل ہوگا. اب دو قسم کے گناہوں کی وجہ سے ہمارے روزے باطل ہو جاتے ہیں، بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کو اور اپنے دل کو ان کے گناہوں سے محفوظ رکھیں. آنکھ گناہ نہ کرے،
دل گناہ نہ کرے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے روزے کا اثر ہم پر جو ہے ظاہر ہو، روزے کی تاثیر ہم پر ظاہر ہو، روزے کی اسپرٹ ہم پر ظاہر ہو۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے علاج یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے۔ قرآن مجید انسان کو گناہ سے جو ہے دور رکھتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، اللہ کے کلام کا ورد کیا جائے، اور اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار مسنونہ ثابت ہے ان کا جو ہے ذکر کیا جائے، تو اس طرح ہمارے روزے مضبوط ہوں گے، ہماری نگاہ اور ہمارے دل جو ہے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ ذکر و اذکار کثرت سے کرنا چاہیے، اس سے انسان دل اور آنکھ کے گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اسلام میں ہر وقت کے لیے ایک دعا موجود ہے۔ آپ سوتے ہیں، سونے سے پہلے کی ایک دعا ہے، ذکر ہے۔ ذکر اور دعا دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ ذکر اذکار جو کہا جاتا ہے وہ دراصل دعا ہے۔ دعا بھی اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے زندہ ہوں اور تیرے نام سے مر رہا ہوں، یعنی سونے کی حالت میں انسان جو ہے اس کی جو ہے ایک کیفیت مرنے کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کا نام لے رہا ہے سونے کے وقت، تو اللہ کا ذکر ہوا، جسے ہم دعا کہتے ہیں۔ سو کر اٹھنے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے اور دعا ہے۔ تو کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے انسان کی آنکھ اور انسان کا دل گناہوں سے محفوظ ہوگا اور ہمارے روزے مضبوط ہوں گے۔ تیسری چیز جو روزے کو مضبوط بناتی ہے اور آنکھوں اور دل کے گناہ سے انسان کو دور کرتی ہے، وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، استغفار کرنا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر دن 100 سے زائد مرتبہ اللہ کا استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ وہ نبی جن کے سارے گناہ، اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، جن سے گناہ نہیں ہوا، معصوم الخطا تھے، وہ دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ہیں تاکہ آنکھوں اور دل کے گناہ سے محفوظ رہیں۔ تو ہمیں کتنے بار اللہ کا استغفار کرنا چاہیے؟ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے روزے مضبوط ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز جس سے ہم روزے کو مضبوط بنا سکتے ہیں وہ سوشل میڈیا کا محدود استعمال ہے۔ محدود استعمال کا مطلب یہ نہیں کہ ناجائز چیزوں میں محدود استعمال کرنا۔ سوشل میڈیا میں اکثر چیزیں جو ہے ناجائز ہی ہیں۔ محدود استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا میں جیسے واٹس اپ ہے، واٹس اپ پر دینی باتیں آتی ہیں، واٹس اپ پر جو ہے پروگرام کے اعلانات ہوتے ہیں، واٹس اپ پر جمعہ اور جو ہے جماعت اور کانفرنسوں کا اعلان ہوتا ہے، تو اس حد تک آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ سوشل میڈیا کے استعمال میں یوٹیوب کا استعمال ہے، یوٹیوب کے استعمال کو محدود کس طرح کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ 5 منٹ آپ جو ہے ناجائز جو ہے میڈیا دیکھیں اور جو ہے 15 منٹ آپ جائز میڈیا دیکھیں، یہ محدود استعمال نہیں ہے۔ محدود استعمال کا مطلب ہے جائز استعمال۔ جائز استعمال، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو صرف جو ہے تعلیمی ہو اور جو ہے تنظیمی ہو یا انسان کی جو ہے اسکل بڑھانے کے تعلق سے ہو یا انسان کی دینی تربیت کے تعلق سے ہو، اتنا ہی سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا۔ 5ویں چیز جس سے ہم روزے کو محفوظ کر سکتے ہیں، روزے میں جو گناہ ہوتے ہیں آنکھوں اور دل کے، اس میں سے ایک اہم یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، جب نیک لوگوں کے ساتھ آپ رہو گے تو آپ کو بار بار ٹوکیں گے، اور اسی لیے اس امت کو امت وسط و خیر امت کہا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ انسان کو جو ہے مسلمانوں کو جو خیر امت کہا گیا اس کی وجہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو جب آپ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو آپ گناہوں سے، خواہ آنکھوں کا گناہ ہو، دل کا گناہ ہو، آپ اس سے محفوظ رہو گے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم،
میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میں اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہیں کرتا ہوں، لیکن ان سے محبت کرنے کی وجہ سے لعل اللہ یرزقنی جو ہے صلاح، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہمارے روزے میں آنکھوں کے ذریعے، دل کے ذریعے جو گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی یہ چند طریقے تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے میں تاثیر عطا فرما دے، ہماری نمازوں میں تاثیر عطا فرما دے، ہماری زکوٰۃ میں تاثیر عطا فرما دے، ہمیں دل کے، آنکھ کے گناہوں سے بچا، اور ہمارے روزے کو اے اللہ تو قبول فرما، اور تو اپنے ہاتھوں سے اس روزے کا اثر جو ہے دے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔